حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مصر سے جلا وطن کیا گیا تو آپ مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں آپ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملے اور آپ کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے ہوا۔ مدینہ میں آپ نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد آپ نے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سفر میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مدینہ سے مصر کا سفر ایک انتہائی لمبا اور بیابانوں سے بھرا تھا۔ سفر کی ایک تاریک رات آپ علیہ السلام کا قافلہ کوہ طور کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب آپ طور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ آپ کا قافلہ راستے سے بھٹک گیا۔ انتہائی ٹھنڈ تھی، آگ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ رات ڈھلنے کے ساتھ ٹھنڈ بے حد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سرد رات سے محفوظ رہنے کے لیے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ صفورہ امید سے تھیں، اس وجہ سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بے حد پریشان تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور کہیں آگ دکھائی دی تو آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ٹھہرو، مجھے وہاں دور آگ دکھائی دی ہے، شاید وہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہے، میں وہاں جا کر کوئی مدد لے آؤں یا ان سے راستہ پوچھاؤں۔ آپ علیہ السلام آگ کی اور چل دیے۔ انتہائی ٹھنڈ اور پتھریلا راستہ تھا لیکن آپ چلتے رہے اور روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور آس پاس یا دور دور تک نہ ہی کوئی بندہ تھا اور نہ ہی بندے کی ذات۔ بھڑکتی ہوئی آگ اندھیری رات میں اس جھاڑو کو راکھ کرنے کے بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ یہ منظر آنکھوں کو سکون دے رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بے حد حیران تھے۔ اسی حیرانی کے عالم میں غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، تو مقدس وادی طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے، میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے۔ آپ کو اللہ نے نبی چن لیا ہے تاکہ آپ علیہ السلام مصر کی طرف جائیں اور فرعون کو اللہ سے ڈرائیں، اور اب سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ ریز ہوئے۔ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ زمین پر گرتے ہی عصا ایک سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ آپ علیہ السلام گھبرا گئے۔ غیب سے اس سانپ کو پکڑنے کا حکم آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اس کو پکڑا تو وہ دوبارہ لاٹھی کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر غیب سے آواز آئی، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو ہاتھ سے ایسا نور اور چمک پھوٹی جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مقام طور پر آپ علیہ السلام کو یہ 2 معجزے عطا کر دیے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس لوٹے تو آپ کے چہرے اور آنکھوں میں وہ نور اترا کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ پاتا۔ آپ کا چہرہ بے انتہا روشن ہو گیا۔ اگر کوئی آپ علیہ السلام سے آنکھیں ملا لیتا تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کوہ طور سے واپسی کے بعد آپ مصر کی طرف دوبارہ روانہ ہوئے۔ اللہ سے کلام کے بعد آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ کوہ طور کو جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانیں برداشت نہ کر سکیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گئیں۔ یہ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو صبح انتہائی گرم اور رات کو انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس پہاڑ کے رنگ میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن میں بالکل سرمئی دکھائی دیتا ہے۔